جی تو کیسی رہی آپ کی مشق کا ایکسپیرینس کل کا؟ کیسا رہا آپ کا سلسلہ؟ سر ابھی تو سٹارٹ کیا، ابھی تو لگ رہا ہے کہ بہت گندے سے الف لکھے جاتے ہیں. آپ کو دکھا رہی تھی، لیکن نہیں، پھر اس وہ سے آپ آپ کے کو بالکل بھی گھبرانے کی حوصلہ مل ضرورت جاتا ہے، نہیں. آپ کی باتیں یاد آ یہ جاتی ہیں کہ بیسیکلی گھبرانا ایک نہیں. جی میں نے آپ کو اس لیے کل تھوڑا میں نے اس پہ وقت لیا آپ کو یہ چیز کنوے کرنے میں کہ آپ کو شروع میں ان زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ زحمتیں آپ کو سکھانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایسا آپ کو کوئی ایسا وہ شارٹ کٹ نہیں ملے گا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی شارٹ کٹ لے کے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. اس چیز کا بنیادی رستہ یہی ہے، ٹریک یہی ہے جو ہماری مشق ہے. ٹھیک ہے، مشق کے تھرو ہی ہم آگے بڑھیں گے اور مشق ہی ہمیں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز لازماً پہنچائے گی. ٹھیک ہے، تو بہت سہولت کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ آگے آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. تو جی 1 بائی 1 اگر کچھ اپنی مشق آپ دکھائیں. جی 1 بائی 1. جی مزنا آپ کائنڈلی پہلے تھوڑا سا اسے ذرا کلوز کیجئے کیمرے کے. جی سر، میں نے بس شروع میں نیچے دور میں ہی بس 2 نقطے لگائے تھے اور کوشش کی تھی کہ اوپر میں کوئی نہ لگاؤں تاکہ ذرا مجھے اسکیل کا اندازہ ہو. فائن. میں لگاتی گئی ہوں اور اچھا، آخر میں ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے. لیکن ایک ہی بس صفحہ کر سکی ہوں. جی فائن. اچھا، اس میں آج ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی سر پہنچ رہی ہے. جی اسما آپ کائنڈلی اپنی مشق دکھائیے گا. معصومہ بھی آ گئی ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا، یہ کس کی مشق ہے؟ یہ معصومہ کی ہے یا اسما؟ اچھا، اسما آپ کی سر میری ہے. اور سر یہ میں نے ذرا درمیانے کٹ کے اس پہ کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لہریاں زیادہ ہو گیا ہے. آپ نے کہا تھا لہر نہیں دینا، یہ کافی لہر والا ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنے قلم کا کٹ چھوٹا کر کے کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ بہتری آئی ہے. یہ آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے فائن. ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہو گیا. اچھا کائنڈلی 1 بائی 1 عظما آپ دکھائیے گا یہ مشق جو ہے. جی تھوڑا سا اس کو بلند کریں. ٹھیک ہے. سر اس میں مجھے لگتا ہے کہیں پہ میری وہ اس کی موٹائی زیادہ ہو جاتی ہے قلم کی، کہیں کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے فائن. بس اندازہ ہو گیا مجھے. جی معصومہ تو کل نہیں تھی. آپ نے لیکچر سنا ہوگا تو اس سے کچھ آپ مشق کر پائیں معصومہ؟ سر میں نے ابھی لیکچر نہیں سنا ہے، لیکن میں انشاءاللہ، اور اس کی 2 کلاسز بھی میری مس ہوئی ہیں، میں نے ابھی کیچ اپ کیا ہے، تو وہ میں کر کے پھر مشق کروں گی. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. حسین کاظمی بھی یہاں. جی کاظم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی آج ذرا اچھا میں ایک چیز بھول نہ جاؤں. شیحان میاں آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ایک کائنڈلی ایک چیز کی فیور کیجیے گا
یہ چلے تو نہیں گئے شہان میاں؟ یہ یہیں پہ ہیں؟ جی دے رہی ہوں. اچھا شہان میاں، ایک ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک گروپ ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، جو جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو ہمارا ابھی گروپ ہے اس کو تو ہم اپنی گروپ کی جو تھوڑی مینجمنٹ اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بعض کا جو کنٹینٹ ہمیں آپس میں، لیکن مشق کے لیے میں خاص طور پہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا علیحدہ جو ہمارا ڈیسائیڈ بھی ہوا تھا، تو وہ کائنڈلی اگر آپ کنوے کریں تیمور صاحب تک بھی، اور ایک گروپ بن جائے ہمارا جس کو آپ دائرۃ الریاضت کہہ سکتے ہیں اگر اس کا نام رکھ لیں تو. واہ. ٹھیک ہے. یہ فور اس کو آپ کر دیں کیونکہ اب امشاق کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کا جو سرنام ہے وہ میں نے چنا ہے، وہ آپ تیمور صاحب سے اس کی کنفرمیشن لے لیجیے گا. دائرۃ الریاضت، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک یہ عربی کا ہے کہ ایک ہمارا ایسا حلقہ جو ریاضت کا حلقہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا دائرۃ المشق، لیکن دائرۃ الریاضت جو ہے وہ زیادہ بھلا نام لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو صاحب فارسی میں نہ ہو، ہم فارسی نستعلیق سیکھ رہے ہیں. جی فارسی میں اگر آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہو، میں تو نہیں بہت مجھے جی اتنی فارسی نہیں آتی. جی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس کو فارسی میں کنورٹ کر لیں. طائف ریاضت نہیں، اس کا دیکھتے ہیں فارسی میں کوئی اچھا مترادف جو ہے وہ آپ اپنی سجیشنز بھی دیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ الیکٹرا آپ کا نام نکل آئے. تو وہ الیکٹرا ایک بنیادی طور پہ ایک تشبیہ ہے، یہ آپ کو یاد ہو کہ وہ طارق عزیز صاحب کا جی سر یاد ہے، نیلام گھر لگتا تھا، ہم گئے تھے اور ہم نے وہاں ایک جیتا بھی تھا. الیکٹرا جیتا تھا وہ، دیٹس گریٹ. یہ دیکھیں میرے ابو ہمارے نے سامنے جیتا ایک تھا الیکٹرا ونر جو ہے 3 وہ سوالوں پہ موجود بھی الیکٹرا. ہے. تو وہ ایک میں عموماً تھوڑی سی تشبیہ استعمال کرتا ہوں کہ یہ الیکٹرا آپ کا ہوا. یہ طارق عزیز صاحب کا ایک مشہور عام جملہ تھا اس زمانے میں، بہت پرانا بھی نہیں ہے خیر، لیکن ایک بڑا گھروں میں بولا جاتا تھا کہ یہ الیکٹرا آپ کا ہوا. تو یہ انعام آپ جیت سکتے ہیں، کوئی اپنے سجیشنز دیں، بالکل موسٹ ویلکم. تو انشاءاللہ اس کو فارسی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں انشاءاللہ. آج تھوڑا ہے جی. اب وہ یہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ آپ کی ایک تو جو آپ اپنی امشاق اپنی مشقیں فارورڈ کریں گے ان کا ایک ریکارڈ رہے گا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم اسے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی گزشتہ تاریخوں میں آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے، اور کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہستونیز کی مینجمنٹ کے لیے بھی، ٹھیک ہے. تو اسی کی بنیاد پہ پھر ہم آگے آپ کے لیے انشاءاللہ آپ میں سے جو اچھا کام کریں گے ان کے لیے پھر کچھ جو بگنرز کے لیے جو ہم ایک سرٹیفیکیشنز کا یا پہلی سٹیج کو طے کرنے کے لیے جو سرٹیفیکیشن کی جاتی ہے اس کے لیے بھی پھر نام ذرا وہ رہیں گے. تو یہ آپ شروع دن سے ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں انشاءاللہ تعالی عزیز. آپ کے سفر اللہ پاک آسان کرے، آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کی خوشیاں اور سہولتیں عطا کرے. جی کاظمی صاحب، اچھا پہلے علی احمد آپ ذرا کائنڈلی دکھائیے اپنی مشق، کیا آپ نے کیا، کیا سلسلہ ہوا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. یہ ایک تو نقطے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ابھی میں نے شروع کی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، فائن فائن. جی بس مجھے اندازہ ہو گیا. جی کاظمی صاحب پلیز جناب. اپنی آپ کی مشق جو ہے وہ. جی میں اپنا ویڈیو آن کرتا ہوں. جی یہ صاحب یہ میری مشق ہے. جی آپ کو یہ واضح ہے یا یہ کوئی دھندلا ہے؟
یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یا دھندلا ہے؟ قادری صاحب مجھے تو کافی واضح نظر آ رہا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کوئی جواب نہیں دے رہا. ہاں نہیں چلیے ٹھیک ہے. کلیئر ہے جی، کلیئر ہے. اچھا گریٹ. بس ایسے ہی رکھے ورنہ وہ تھوڑا سا آؤٹ آف اسکرین ہو جاتا ہے. ہاں ہاں جی ہاں. یہ کاظمی صاحب کی مشق. جی 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 فائن، مجھے اندازہ ہو گیا. اور آج یہ جب بھی ایک مبتدیوں کی کلاس میں شروع کرواتا ہوں تو جو ایک منظرنامہ بہت عرصے سے اوجھل ہوا ہوتا ہے تو وہ سمجھیں کہ ریفریش ہو جاتا ہے. تو وہ ایک خاص چیلنج ہوتا ہے ہاتھ کا، وہی غلطیاں وہی، تو وہ میرے لیے بذات خود ایک بڑا مزیدار کام ہوتا ہے کہ وہی صورت نظر آتی ہے اور پھر یاد آتا ہے کہ ہاں اس کی جو خدا نے مجھے توفیق دی ہے، جتنی ہمت دی ہے، اس کو تراش. ٹھیک ہے. کیا بہت کامن مسٹیک ہے جو مبتدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بہت لہردار بنا دیں. دوسری چیز ہے اس کے اینگل کو بہت زیادہ چوڑائی کے ساتھ قلم رکھ کے اس کو بہت موٹا لکھ دیں گے. تیسری عام غلطی ہے کہ اس کے اینگل کو اڈاپٹ کرنے کے دوران آپ بہت زیادہ اسے دائیں طرف جھکا دیتے ہیں. تیسری چیز ہے اس کی پیمائش کو چھوٹا کر دیتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ یہاں تک ٹھیک آ گیا، لیکن اس کی جو اخیر ہے جو بہت نازک ہونی چاہیے اس میں یہ اس طرح کی ایک سختی سی آ جاتی ہے. یہ پوری جی تیسری چیز یہ ہے جو پانچویں ہمارے سامنے ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک آتے آتے اس کو باریک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بس بہت ریلیکس رکھنا ہے. شروع میں یہ چیز صرف قلم سے متعلق نہیں ہے، آپ کے اپنے رویے کے متعلق بھی ہے. رویے میں کیا ہوتا ہے کہ لکھتے وقت اعصاب بہت تناؤ میں آ جاتے ہیں، وہ تناؤ اپنا اثر دکھاتا ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اور ہاتھ جب تناؤ میں آتا ہے تو پھر کم و بیش قریب قریب یہی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو ہاتھ مشق کے ساتھ ساتھ تھوڑا ریلیکس ہوگا، جب اس کی تربیت ہوگی، جب یہ اسٹیمنا اس کا بلڈ ہوگا، آئی فوکس تھوڑا ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ غلطیوں کے دو ایکچولی گروپس ہیں جو ایرر آپ کا ہوتا ہے مشق میں. ایک ہے آپ کا تکنیکی بنیاد پہ کہ جیسے الف جو ہے اس کی ایک خاص تکنیک ہے، ایک خاص اس کو لکھنے کا رجحان ہے. ٹھیک ہے، اس رجحان کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کی تکنیک کو فالو کرنا ہے. الف کو لکھتے وقت جو تکنیکی غلطی ہوگی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بطور مبتدی، بطور بگنر، آپ کے اپنے ہاتھ میں سٹیمنا نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آئی فوکس نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ابھی مشق کے ساتھ
ایک فیملیرٹی آپ کی ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شروع میں ہم اسی پورے فلٹر میں سے گزریں گے. اس کے بعد پھر خالصتاً ہمارے پاس جب کچھ وقت گزرے گا، آپ کا اسٹیمنا بھی بلڈ ہوگا، آئی فوکس بھی بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر خالص ہمارے سامنے آپ کی مشق تکنیکی بنیادوں پہ تجزیے کے لیے سمجھے ہمارے سامنے آئے گی. جب میں اس کو بالکل یہ اس لحاظ سے دیکھوں گا کہ ہاں اب اس میں حرف میں کیا غلطی ہے. ابھی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کام میں کس چیز کا اثر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے زیادہ ڈر کے لکھا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مجھے لگا کہ علی حماد نے بہت زیادہ احتیاط سے اور ذرا جیسے احتیاط بدرجہ خوف جو ہوتا ہے نا. کیوں علی حماد، میں کچھ اپنی بات میں صحیح ہوں یا کیا کچھ میری تصحیح کریں گے؟ جی جی شکریہ. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے احتیاط سے تو ضرور لکھنا ہے. اس میں بھی میں نے کل بھی نشاندہی کی تھی کہ احتیاط تو چلے گی لیکن احتیاط کو خوف کا درجہ نہیں دینا آپ نے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بالکل گاڑی کو چلانے کے جیسا ہے کہ گاڑی چلے گی، آپ نے روڈ کنڈیشن بھی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو ایک ڈرائیونگ بہترین مثال ہے اس چیز کے لیے کہ آپ چلنے سے پہلے سارے لوازمات بھی دیکھیں گے کہ انجن میں پانی ہے، انجن کی حالت ٹھیک ہے، گاڑی کی حالت ٹھیک ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اپنے لوازمات کو ترتیب میں لائیں گے کہ قلم ٹھیک ہے، سیاہی ٹھیک ہے، پیپر اویلیبل ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، آپ آمادہ ہیں، طبیعت آمادہ ہیں، قلب سلیم ہے ہمارے پاس. ٹھیک، اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے. اب بالکل آپ نے روڈ کنڈیشن کے مطابق یا آپ کا جیسا سفر کا ارادہ ہے ویسے آپ نے گاڑی چلانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہیں پہ جیسا ہم نے کل ارادہ کیا کہ کبھی میکسیمم پہ اور کبھی منیمم پہ آئیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو روڈ سچویشن کے مطابق آپ کبھی سپیڈ زیادہ کرتے ہیں اور کبھی کم کرتے ہیں. ایسا ہی حرف لکھتے وقت بالکل وہی آپ اپنی نفسیاتی صورتحال کو سامنے لائیں کہ کیا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گاڑی کو روک کر کے کھڑے ہو جائیں سڑک کے درمیان میں، ٹھیک، یا اس کو احتیاط کے ساتھ چلائیں. ٹھیک ہے، یا پھر اتنے لاپرواہ ہو جائیں کہ پھر نہ آپ کو اپنی پرواہ ہو اور نہ سڑک پہ کسی چلنے والے کی پرواہ ہو، اتنی تیز رفتاری سے گاڑی کو چلائیں. ٹھیک، تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو قلم کو چلا رہے ہیں یہ آپ کا ایک ڈرائیونگ ہینڈ ہے اور قلم جو ہے اٹس لائک اے اسٹیئرنگ، اور آپ نے اس کو چلانا ہے اور آپ کے پاس آؤٹ کم ہوگا. تو جیسے ایک بہت ریلیکس طریقے سے بہت احتیاط کے ساتھ روڈ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ آپ غیر ضروری تیز رفتاری سے بھی پرہیز کریں اور اتنی آہستہ بھی نہ چلیں اور اتنی احتیاط بھی بدرجہ خوف کے خود پہ طاری نہ کریں کہ بیچ سڑک میں دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کریں. ٹھیک ہے، تو قلم کو بہت معتدل مزاجی کے ساتھ کچھ عوامل ابھی آپ کی مشق کے ساتھ ساتھ جائیں گے، جیسے اعصاب کا تناؤ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہاتھ کی سختی ہے یہ رفع ہوتے ہوتے کچھ وقت ضرور لگے گا. ٹھیک ہے، کچھ وقت سے مراد بہت لمبا وقت نہیں لیکن کچھ وقت ضرور صحیح شروع کر لگے گا. لیکن میں ضرور آپ کی توجہ اس کی طرف دلاؤں گا کہ اس کے لیے آپ نے کیسے مشق کرنا. قلم کو میں نے تھامنے کا جو آپ کو طریقہ بتایا تھا 2 انگلیوں سے، اس میں بہت زیادہ غیر ضروری سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں یہ چیز ہوگی یہ میری انگلی میں اس طرح یہ چیز آئے گی. ویڈیو نہیں آ رہی. اس انگلی کو بہت زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے، یہ کنڈیشن ہونی چاہیے. آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. 2 اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں پہلے. تھوڑا سا آج کنیکشن کچھ انسٹیبل ہے، شاید میری طرف سے نہیں ہے، شاید دوسری طرف سے
کچھ ایشو آ رہا ہے جو لنک شاید جی نظر آ رہے سر. ٹھیک ہے جی. تو ہاتھ کے جہاں پہ بھی دیکھیں کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو آپ نے کل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں بھی آپ کو لگے ایک خطاط کی کامیابی ہوتی ہے کہ اس نے سائملٹینیسلی جیسے وہی بات دوبارہ گاڑی کی آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک وقت میں بہت سی چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اپنی کلچ پہ بھی، گیئر پہ بھی، بریک پہ بھی، اسٹیئرنگ پہ بھی، سائیڈ مررز پہ بھی، فرنٹ بیک مرر. یہ ایک وقت میں آپ کی آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کام کر رہے ہوتے ہیں اور تب جا کے آپ اپنی منزل مقصود پہ کامیابی سے پہنچتے ہیں. تو جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر جو ہے وہ تقریباً ہر چیز پہ ہونی چاہیے. کہیں بھی آپ کا رائٹنگ ایکسپیرینس کامیاب نہیں ہوتا، آپ فوری طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. میرا ہاتھ سخت ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے محسوس ہو جائے گی چیز کہ کیا وجہ ہے. پھر دوسرا دیکھنا ہے کہ پیپر میں کوئی مسئلہ تو نہیں، انک میں کوئی مسئلہ تو نہیں، قلم میں کوئی پرابلم تو نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سختی تو نہیں آ رہی. اس چیز کے لیے آپ کو متوجہ رہنا ضروری ہے. جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ میرا ہاتھ سخت ہو رہا ہے، اس میں تناؤ آ رہا ہے، تو جسٹ قلم چھوڑ کے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور ادھر ادھر دیکھیں، ذرا آنکھوں کو تر و تازہ کریں اور اس کے بعد پھر بہت ہی ریلیکس طریقے سے سر اس میں آپ کا ہاتھ تھرو آؤٹ کافی ڈھیلا رہتا ہے یا ایک فرمنس بھی ہے؟ جی اس میں آپ کا جو ہاتھ ہے وہ درمیانے مزاج پہ ہونا چاہیے. نہ اس میں بہت زیادہ سختی ہونی چاہیے اتنا کہ قلم چلنے سے انکار کر دے، جو میں ابھی آپ کو چیز بتا رہا تھا، اور نہ اتنا کہ آپ کے ہاتھ میں سے قلم چھوٹتا چلا جائے. اچھا، زاویے کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ودن ہم نے ایک نقطے کا لیا ہے اندازہ، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی ایکوریٹلی بالکل ایج ٹو ایج ہوگا جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کچھ اس کے اندر تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایرانی نستعلیق میں روشوں کا تھوڑا سا اسی طریقے سے فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت ریلیکس طریقے سے، ٹھیک ہے، بہت ہی بغیر کسی تردد کے، خود کو کسی پریشانی میں ڈالے بغیر ٹھیک. ابھی آپ کا شروع میں اگر اینگل پہ ہاتھ سیٹ نہیں بھی بیٹھتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو الف کی شکل ہے وہ بہتر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میں ایک نقطے کی اور تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک مت ہے لکھنے کے بارے میں جو خاص طور پہ ایرانی نستعلیق میں بہت غلط ثابت ہو جاتی ہے. وہ ہے کہ شاید خطاط کا ہاتھ جو ہے وہ شاید کوئی پرنٹنگ مشین ہے اور اس میں سے جتنے الف لکھیں گے نکلیں گے وہ شاید ایک دوسرے کی کاپی ہوں گے.
ان اے وے یہ ایک خطاط کی معراج ہے کہ اس کا لکھا گیا جو ہے وہ اس میں یکسانیت ہو اور دیکھنے میں وہ بالکل ایک سا نظر آئے. لیکن یہ جو خطوط خاص طور پہ خصوصیت سے لکھے جاتے ہیں اس میں تو یہ چیز ممکن ہے، لیکن جو خطوط یا ایسے اسکرپٹ جو سہولت سے لکھے جاتے ہیں جن میں خط نستعلیق ایرانی سر فہرست ہے، ٹھیک ہے، اس میں چونکہ ایک فی البدی اس کی اصل ہے، ایک نیچر ہے، ٹھیک ہے، اس فی البدی فطرت کے تحت ہر لفظ لکھا جاتا ہے، ہر مرتبہ لکھا جائے گا. اس ہر مرتبہ لکھے گئے میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا، لیکن وہ بہت بنیادی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیسا فرق ہوگا؟ اس کے لیے تبرکاً آج آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے اس چیز سے، اور کیونکہ میں نے بہت ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایسے ہیں حضرات جو اپنی فلسفیانہ مشگافیاں جب خط کے بارے میں کرتے ہیں تو بہت عجیب قسم کے ریمارکس دیتے ہیں کہ یہ تو نون دوسرے سے نہیں مل رہا، یہ کسی پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ اس پہ ذرا توجہ کریں. اچھا پہلے بتائیں یہ خط کون سا ہے؟ ایرانی نستعلیق ہی ہے سر. Are you sure? کیوں مزنا؟ جی سر. دیکھیں میں نے ایرانی نستعلیق کے طور پہ سامنے رکھ دیا اور آپ نے مان لیا. نہیں، یہ اگر اس کے نقطوں پہ غور کیا جائے تو وہ جو گولائی والا ایلیمنٹ ہے نہیں، یہ تو وہ ایرانی نستعلیقی ہے جی، کیونکہ وہ یہ یعنی کے نیچے جو انہوں نے 2 نقطے بنائے ہیں یہ تو ایرانی نستعلیق کے ہیں. اور لیکن یہ جو الف ہے، یہ بے خدا کا جو الف ہے، جی یہ کچھ زیادہ سیدھا ہے نسبتاً اس کے کہ جو آپ ہم کو دکھاتے رہیں. لیکن اس میں یہ فلو ہے، فلو تو خیر ہے، سٹرکچرڈ نہیں ہے جیسے لاہوری نستعلیق تھوڑا سٹرکچرڈ جی. یہ بجا طور پہ ایرانی نستعلیق ہی ہے، اور میرا مقصد یہی ہے کہ آپ خط کے ماسٹر بنیں، خط کو پہچاننا سیکھیں، خط کو لکھنا اور محض لکھنا نہ سیکھیں. ٹھیک ہے، سوری. اب دیکھیں ہمارے سامنے خط جب لکھا جاتا ہے پریکٹیکلی، جب اب یہ لکھا کس نے ہے، سب سے پہلے ہم یہ بھی زیادہ لیتے ہیں. غلام حسین تو ماسٹر ہیں جی. امیر خانی. یہ کنٹمپریری ایرانین نستعلیق کے استاد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو اگر دور جدید کے عماد الکتاب ہوں تو کچھ اس میں مذائقہ نہیں. بہت بڑا نام. تو اب یہاں دیکھیں آپ الف کی کیفیت دیکھیں. جی ہاں. کیا آپ کو ہر جگہ یہ کوئی ایک جیسا کوئی اس کی کوئی ڈیٹو کاپی لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ وہ فی البدی پن ہے، وہ فی البدی صورتحال ہے جو ایرانی نستعلیق میں اڈاپٹ کی جاتی ہے. اس کا تعلق لکھنے کے ساتھ ہے، تبھی اس کو
خون نچوڑنے والا خط کہتے ہیں، ڈریے گا مت، ٹھیک ہے، لیکن اس خط کا حسن ہے اس کا لکھا جانا، ٹھیک ہے. جیسے آپ رے کو دیکھیں، دو مختلف ہیں جی، یہ اور پھر یہ والا، جی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہر مرتبہ نیا لکھا جا رہا ہے، ہر مرتبہ لکھا جا رہا ہے، بنایا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس خط میں سہولت ہے، ٹھیک ہے. اس لیے تیاری پکڑیں کہ آپ، اور ویسے بات شاید مشکل ہو ابھی، لیکن آپ تھوڑی مشکل باتوں کو بھی ذرا ابزارب کرنا سیکھیں، یا یقیناً آپ کے پاس یہ صلاحیت پہلے سے موجود ہوگی کہ خط کا یہ، چاہے آپ لکھ لیں، آپ کے پاس نوٹ بک بھی ہونی چاہیے، کہ خط کا بنیادی مقصد سہولت نویسی ہی ہے. آپ چاہے اس کو خصوصیت کے ساتھ بھی لکھتے ہیں تب بھی وہ ایسا ہی لکھا ہوا نظر آنا چاہیے کہ اس کو بس لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. بناوٹ کا پہلو اس میں جہاں بھی آئے گا تو وہ خط کے زمرے میں سے باہر نکل جائے گا. تبھی گراف پیپر کا استعمال میں نے منع کیا کہ گراف پیپر پہ جو چیز بنے گی وہ ڈرائنگ میں آئے گی، لکھے ہوئے میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے نا، اس کی خوبصورتی یہ بھی تو ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر غور سے ہر لفظ کو الگ الگ دیکھا جائے یا مختلف 2-3 الفاظ کو یعنی ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جائے تو اس میں وہ فرق نظر آتا ہے، یعنی اگر بہت ہی نکتہ چینی سے دیکھا جائے اسے، لیکن اگر اوور آل اسے دیکھیں تو سب برابر لگتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے. جی، یہی چیز ہے. دیکھیے ہم اس کے لیے مثال لیتے ہیں نون کی، دائرے کی. جی جی، دیکھیے اس کی فارمیشن جو ہے نون کی، وہ پہلے تو ایک چھوٹا سا الف ہے، اس کے نقطے کی جو پیمائش ہے وہ یہ ہے، 3x3 کا شکم ہوتا ہے اس کا، یہاں سے ایک نقطے کا فرق رکھا جاتا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ 1.5 نقطہ اس کو رکھا جاتا ہے، 1.5 سے 2 نقطے الف جو ہے اس کا بنایا جاتا ہے. اب اس ایک نون میں اب شکل یہی ہے، اور اس کا دائرے کا جو مزاج ہے اس کو بیضوی کہا جاتا ہے. اب اس میں ایک ہی دائرہ ہے، ایک ہی شکل ہے، لیکن اس میں ہر استاد کا لکھا ہوا آپ کو الگ سے نظر آئے گا. اسی ایک شکل کے ارد گرد تمام تر یہ رونق لگی ہوئی ہے، اور اس میں مکتب جدید بھی ہمارے سامنے ہے، مکتب قدیم بھی ہمارے سامنے ہے، روش عماد الکتاب بھی ہمارے سامنے ہے، روش مرزا کلہر بھی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی اس میں بہت زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. نون کی یہی شکل ہے، دائرے کا یہی مزاج ہے، 3x3 کا یہی شکم ہے، ٹھیک ہے، اور پیمائش اور لیگالٹی یہی ہے، لیکن اس میں قلم کے چلاؤ کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی بنیاد پہ، اور یہی چیز ایرانی نستعلیق کا حسن ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے بعض اوقات لوگ، جب خاص طور پہ ہمارے ہاں جب سے ترکوں نے کام شروع کیا عربی خطوط کو لکھنے کے حوالے سے، تو انہوں نے اس میں خصوصیت کا ایک جو پہلو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہ بہت احتیاط اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر کافی حد تک گنجائش بنتی ہے کہ چیزیں بالکل ان میں یکسانیت کا پہلو بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے. تو
الف کی پیمائش ایک سی ہی ہوگی, ٹھیک ہے, 3 نقطے کی زاویہ یہی ہوگا, ہلکا پھلکا چونکہ ہر مرتبہ نیا لکھا جائے گا, ہر مرتبہ اس کو لکھا جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ فرق ہمارے سامنے آتا ہے. اس لیے میں دوبارہ اس نقطے کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بہت سہولت کے ساتھ اس کا سفر جو میں نے آپ کو نزول حقیقی جو بتایا تھا, ٹھیک ہے, اب اس میں سے جو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے میں نے لکھے ہیں وہ یہ 3 تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ, سوری یہ نہیں, یہ 3 کہ صرف تھوڑا فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ کے لکھنے میں یہ موٹائی بھی آ سکتی ہے, یہ بھی. اچھا, اب جو لوگ تھوڑا موٹا لکھ رہے ہیں, اس کو سنبھال کے نہیں لکھ پا رہے, نظری مشق آپ کا اس میں ساتھ دے گی. بھئی میں نے جو چیز دیکھ رہا ہوں اور جو چیز لکھ رہا ہوں, گو کہ میرا ہاتھ پہ ابھی اتنا کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری نظری مشق کچھ کہہ رہی ہے, میرا ہاتھ کچھ لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, میں کچھ اس کا ذرا اینگل جو ہے وہ چینج کر کے دیکھوں. اچھا, ابھی بھی یہی کیفیت ہے. اچھا, کچھ ذرا چپٹا کریں, نہیں یہ تو اور موٹا لکھا جا رہا ہے. اچھا, پھر کیا ہے کہ کچھ تھوڑا قلم کو اور سمیٹتے ہیں, کچھ یہ تو لہری دار بن گیا, پھر سہولت سے. یہ ہمارے پاس ہمارا ایک ریکوائرڈ اینگل آ گیا, ٹھیک ہے. ٹھیک, تو اس طریقے سے آپ نے قلم کے زاویے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کا کوئی سوال ہو کسی قسم کا؟ یہ ایک مجھے جو ایک مشکل درپیش آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ میرے جو قلم کی جو خط تھی نا جی, وہ مناسب نہیں تھی. جی ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں یہ تھا کہ اس کا جو, جب میں اس کو نیچے رکھتا تھا قلم کو, تو جس زاویے پہ وہ رکھا جاتا تھا, اس کا جو اوپر والی نوک تھی وہ زیادہ باریک تھی, نیچے والی نوک ذرا اس میں وہ ذرا زیادہ موٹی تھی. تو جب میں اس کو نیچے کی طرف لاتا تھا نا جی, تو وہ نیچے والا حصہ جو ہے الف کا, وہ زیادہ باریک بن جاتا تھا. میں نے یہ غور کیا کہ میرے قلم میں تھوڑا سا یہ عیب تھا. اس کو جب میں نے درست کیا, ذرا سا میں نے نوک کو گھسا اور اس کو برابر کیا, تو وہ مسئلہ کچھ ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. آپ کائنڈلی مجھے قلم اپنا دکھائیں گے اور اپنی مشق بھی دوبارہ سے اگر میں اس کو دیکھوں. جی میں آپ کو قلم اپنا دکھاتا ہوں. یہ اب یہ میں نے یہ اب وہ درست کرنے کے بعد میرا قلم کا حال اب یہ ہے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک مرتبہ میں آپ کی مشق دیکھ سکتا ہوں؟ جی اب اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو اوپر کی سطر کی میری مشق ہے, جو شروع میں کر رہا تھا, یہ جو اوپر کی سطر ہے, یہ جو اس میں اگر آپ دیکھیں نا جی, تو وہ میرے وہ الف جو ہیں ان کے میں آپ کی نیچے مشق کے, دیکھ سکتا ہوں جی دکھائی دے رہی ہے. یہ آپ کو مشق دکھائی دے رہی ہے.
جی بہتر 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 بہتر. یہ جو دیکھیں یہ شروع کے جو میرے الف ہے نا جی، ان میں آپ دیکھیں نیچے کی نوک بہت زیادہ باریک بن رہی تھی. بہتر. پھر میں نے جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. اور مجھے محسوس بھی ہو رہا تھا کہ جب میں قلم کو نیچے کی طرف لاتا تھا تو وہ رک جاتا تھا. سر یہ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں ڈر کے مارے قلم کو ابھی کچھ بھی خود تراشنے کی ضرورت نہیں کر رہی، لیکن ایگزیکٹلی جو جس طرح ان کے الف بن رہے ہیں اسی طرح میرا بھی یہی حال ہو رہا ہے. تو رائے مہربانی کچھ بتائیے کہ اگر تراشنا ہے یا کچھ کرنا ہے اس کو. سر ویسے میں نے دیکھا اس کا اینگل اگر آپ تھوڑا سا اور اسٹیپ کریں تو پھر صحیح پتلے بن رہے، ورنہ میرے بھی بہت چوڑے چوڑے بن رہے. اس کو اگر بالکل ہم جیسے اس کے قد کا اینگل اس کے اکارڈنگ رکھے تو بہت چوڑے بنتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم اوپر کی طرف موڑ دیں تھوڑا سا پھر وہ پتلے بنتے ہیں، جس طرح آپ کے ہمیں ایسا ہے سر. جی اس میں قلم کے موضوع میں جب ہم نے لوازمات میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ قلم کا ایک ہے بنیادی اینگل، ٹھیک ہے، جو ہر ایک سٹینڈرڈ زاویہ ہے جو ہر خط کے لحاظ سے جس کو ہم تک پہنچایا گیا. جیسے خط ثلث کے لیے ایک اس کا سٹینڈرڈ اینگل ہے، خط نسخ کے لیے پھر نسخ قرآنی ہے، نسخ ہندی ہے، نسخ عربی ہے، نسخ یاقوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سب کے لیے ہر ایک اسکرپٹ کے لیے اس کے علاوہ اجازہ ہے، توقیع ہے، رقا ہے، نستعلیق لاہوری ہے، کوفک ہے. نستعلیق ایرانی کے لیے بھی ایک سٹینڈرڈ اینگل ہے قلم کا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب تھوڑی سی چینجنگ یا اس میں تھوڑا اجتہاد جسے ہم کرتے ہیں وہ ایز پر نیڈ ہماری کیا ہے، وہ ہے ہاتھ کے استعمال کی آپ کی جسمانی ساخت کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ بہت لہیم شہیم ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا ہاتھ وزنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ٹکے گی صفحے پہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ٹکے گی اگر اس جگہ پہ زیادہ گوشت ہے، ماشاءاللہ آپ بہت ہیلدی ہیں، کوئی مطلب کہ پہلوان شہلوان ہیں تو اس جگہ پہ بہت گوشت ہوگا، تو کیا ہے کہ ہاتھ زیادہ اٹھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، صفحے کی سطح سے زیادہ بلند ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کریں گے، یا تو میدان قلم لمبا کریں گے، ٹھیک، یا پھر اگر زیادہ ترچھا قط ہے اس کو، اگر فرض کیجئے آپ کے پاس ثلث کا قط ہے جو زیادہ ترچھا ہوتا ہے، اگر ہاتھ جو ہے وہ موٹا ہے تو پھر ہم اس کو کم ترچھا کریں گے تاکہ وہ صفحے تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. یہ جو اجتہاد ہے یہ تقریباً تمام خطوط میں تمام اساتذہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایرانی نستعلیق کو بہت سے لوگ بہت کم ترچے خط سے بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی اور میری بھی ذرا تو میری آنکھیں بھی ذرا تر و تازہ ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی. تو میں ایک مثال بھی آپ تک
پہنچا دوں. قلم میں ایکچولی بہت ویرائٹی ہے. قلم کے اگر ہم علیحدہ سے رکھیں, صرف قلم کے اوپر اپنے لیکچرز رکھیں, تو قلم کی بابت ہی تقریباً ہمارا 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے. اس میں اتنی گنجائش ہے. اور بنیادی طور تو میں ایک فرق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. زیارت میں کس چیز کی کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے ایرانی استاد جو ہیں یہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی قلم ہے, استاد ناصر جواہر پور جو ہیں. ابھی دیکھیں, ایک تو اس سے کنفیوز نہ ہوئیے گا, یہ تھوڑی سی پروفیشنل استاد کے ہاتھ کی. آئی ہوپ کہ آپ بھی اسٹیج پہ سمجھیں گے تو آپ کو اس کی تراش کی سمجھ میں آئے گی. اس کی تراش تھوڑی سی ذرا ریگولر کیپیسٹی سیٹ کے ہے, لیکن ابھی آپ اس کے صرف اینگل پہ ذرا توجہ کریں. یہ جو قلم میں آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ نستعلیق کا سٹینڈرڈ کت ہے, ٹھیک ہے, 23 درجے کا, 23 ڈگری پہ, 23 ڈگری پہ جو لگایا جاتا ہے. اب آپ ان دونوں قلموں میں دیکھیں فرق. تو اس جو استاد صاحب کی قلم ہے, ٹھیک ہے, اس کا کت جو ہے وہ اتنا ٹیڑھا نہیں ہے, قدرے کم ٹیڑھا ہے. لیکن اس سے بھی ایرانی نستعلیق لکھا جاتا ہے اور اس سے بھی ایرانی نستعلیق لکھا جاتا ہے. تو ایز پر نیڈ, ایز پر یور کیپیسٹی, ایز پر یور فزیکل نیڈ, ایز پر یور ٹیکنیکل نیڈ, آپ اپنی اس قلم کے اس اینگل کو, ٹھیک ہے. سر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. جی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. میری ویڈیو نہیں آ رہی؟ یہاں سے تو پہنچ رہی ہے آپ تک. یہاں تو آ رہی ہے, یہاں بھی آ رہی ہے. مجھے آ رہی ہے. جی ویڈیو آ رہی ہے, پہنچ رہی ہے سب لوگوں تک؟ نہیں سر, مزنہ کو بھی جی مجھے بھی آ رہی ہے. جی ٹھیک. اور آج آپ نے ان کا دوسرا والا تو نہیں, آپ ایک 2 ہیں سر کے؟ جی میرے 2 آ رہے ہیں ویڈیوز پہ. ایک ہاں جی ایک سر, وہ میں ویڈیو نہیں آ رہی, ایک میں آ رہی ہے. جی مجھے پتہ ہے. جی آپ کا دونوں اکاؤنٹ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد اچانک ایک غائب ہو جاتا ہے اور پھر ویڈیو نہیں آتی. اب اچانک وہ دوسرا اکاؤنٹ آ گیا ہے دوبارہ اور اب ویڈیو بھی آ رہی ہے. تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے آج کافی زیادہ. یہ عموماً اتنا پہلے نہیں آتا تھا, لیکن یہ کچھ آئی ڈونٹ نو کیا ہو جائے. یہ نیٹ ورک عموماً یہاں پہ زوم کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے, لیکن یہ کچھ کل بھی کچھ ایشو ہوا تھا, آج جو ہے وہ کافی ایشو ہو رہا ہے, بار بار یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر میری طرف سے ابھی بھی ویڈیو نہیں آ رہی. ذرا آپ ریکنیکٹ کریں فراز. جی یہ سر دیکھیے. ایک بات پوچھنی تھی. جی جی میرے خیال الف لکھتے ہوئے تھوڑا ہاتھ کا پریشر کم ڈالنا ہے, تھوڑا نرم رکھنا ہے ہاتھ, تو میرے خیال بہتر فلو الف کا بنے گا. اگر پریشر تھوڑا زیادہ کریں گے تو پھر وہ چوڑا ہو جائے گا. دیکھیے میں نے آپ کی, جب میں آپ کو کچھ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اس وقت میرے الفاظ پہ اپنی بھرپور توجہ رکھا کریں. آپ یقیناً رکھتے بھی ہیں. جی میں نے ابھی اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ آپ نے اپنا رویہ جو ہے معتدل رکھنا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ بہت زیادہ پریشر, ٹھیک ہے, اور نہ بہت زیادہ اتنا اپنے ہاتھ کو لائٹ کرنے. اس میں بنیادی طور پہ آپ کی سپیڈ کاؤنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سختی یا نرمی کا تعلق تو اعتدال کے ساتھ ہے کہ قلم کو آپ نے کس طریقے سے تھامنا ہے, سختی سے تھامنا ہے, نرمی سے تھامنا ہے, ٹھیک ہے. تو قلم کا تو بالکل رویہ جو ہے وہ معتدل رہے گا. کسی بھی صورت میں آپ بہت زیادہ تناؤ کے ساتھ اس کو نہیں تھامیں گے, کسی بھی صورت میں اس حد تک
لطافت ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے، ٹھیک ہے، لیکن قلم کو آپ اس طریقے سے پکڑیں کہ وہ لکھنے کی جب نوبت آئے تو آپ کے ہاتھ سے ہی پھسل جائے، آپ کے ہاتھ کا کنٹرول ہی نہ ہو اس کے اوپر، تو اس حد تک بھی اس کو نرم نہیں کرنا۔ جو الف کا تعلق ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ ہے اس کے لکھنے سے۔ لکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی رفتار کے ساتھ، کہ آپ نے کس رفتار سے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رفتار کے پیچھے ہے آپ کا اعتماد، ٹھیک ہے۔ تو مشق میں دیکھیں، مشق فن پارہ نہیں ہے، مشق ہے، اس کا کام ہے آپ کی بری عادات کو کل کرنا، آپ کو ایک لرننگ ایکسپیرینس دینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھیں، اعتماد کے ساتھ لکھیں، کھل کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ 10 غلط ہو رہے ہیں، ایک ٹھیک لکھا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس ٹھیک کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی رفتار اور اس کے پیچھے آپ کا اعتماد، ٹھیک ہے۔ تو پورے اعتماد طریقے سے لکھیں، ڈر کے مت لکھیں۔ اعتماد کا مطلب لاپرواہی نہیں ہے، یہ ضروری یاد رکھیں، یہ بلکہ نوٹ ڈاؤن کریں، آپ اپنے اپنے پیپرز پہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ کانفیڈنس is not equal to carelessness، اور care is not equal to fear، ٹھیک ہے۔ احتیاط کو خوف کے درجے پہ نہ جانے دیں، اور جی لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ تو یہ فارمولا جب تک آپ کے سامنے رہے گا، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ انشاءاللہ آپ بہتر لکھیں گے۔ اعتماد کے ساتھ لکھیں، بے خوف ہو کے لکھیں، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط جو اس کی تکنیکی احتیاط ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایرانی نستعلیق میں آپ کے ہاتھ کو چلنا آنا چاہیے، آپ کے ہاتھ کو لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے جب تک ہاتھ چلے گا نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ چیز ممکن نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاصہ ہے ایرانی نستعلیق کا، خط شکستہ نستعلیق کا، ٹھیک ہے۔ خط کوئی بھی آسان نہیں ہے، اگر آپ خطاطی کو سیکھنے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر آپ کو جمع رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر علم خط کو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ پہلے دن سے یہ میری باتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کہ کہیں آپ کے حواس پہ یہ چیز طاری نہ ہو جائے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت ایسا ہے یا ویسا ہے، بس مجھے تو بس شوق ہے۔ تو اس کا میں ایک آپ کو آخری سینٹنس کے طور پہ کہ دیکھیے، ایک ارادہ کر کے نکلتے ہیں آپ، اور فرض کرے K2 پہ چڑھ گئے ہیں، اور K2 کی اونچائی جو ہے وہ 5000 میٹر ہے، اور یہ جو شوق والی بات ہے نا وہ تقریباً اسی طرح کی ہے کہ مجھے تو بس شوق ہے، آگے نہیں جانے کا ارادہ۔ تو بھی K2 پہ کون سرفرا ہے جو 4500 میٹر چڑھ کے جائے گا اور 500 میٹر کی بلندی سے واپس آ جائے گا؟ تو کائنڈلی آپ ایسا مت کیجیے گا، اس میں آر ہے یا پار ہے، جب اس پہ چڑھ ہی گئے ہیں تو اس کو سر کر لیں خدا کا نام لے کے، ٹھیک ہے، اپنے آپ وقت دے بیٹھے ہیں اس کو، اس میں اپنی زندگی صرف کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو سیکھ لیں، اس کے بعد یہ آپ کا لائف ٹائم ایسٹ ہے، یہ کہیں نہیں جانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بس لازمی یہ ہے جو میری طرف سے آپ کو طریقہ تعلیم ہے، وگرنہ بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے خطاطی کے نام پہ، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اس کے حقیقی چہرے کے ساتھ، اس کو اس کی حقیقی فطرت کے ساتھ سیکھیں، اور اس کو اسی طریقے سے لے کر کے آگے چلیں، اور اسی کے مبلغ بنیں آگے، ٹھیک ہے۔ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 8 سے 16، تھوڑی میری
गिनती इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, मैंने 16 के जो है वो कुछ बना दिए। बहरहाल मतलब ये दुगना होता जाए काम, दुगने से दुगना होता जाए काम, और हम जो शिकवा करते फिरते हैं खुद से भी और दूसरों से भी कि हम अपना चेहरा खो बैठे, हमारी अपनी तहजीब कहीं नज़र नहीं आती, अपनी अलूम हमें कहीं नज़र नहीं आते, तो जब अपने चीज़ों को उनकी असली फितरत के साथ सीखेंगे, यूरोप से नहीं मिलेगी, वेस्ट से नहीं मिलेगी। मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, किसी माशरे को बुरा नहीं कह रहा, ना किसी मज़हब को, ना किसी, लेकिन जो आपका वस्फ है जिसकी बुनियाद पे आप सुपीरियर हैं, वो सुपीरियरिटी ज़रूर आपको अगर खो गई है तो उसको तलाश करना चाहिए, और किस चीज़ की बुनियाद पे आप सुपीरियर हैं उस चीज़ को वापस लाना चाहिए। तो यकीनन फिर आपकी तहजीब भी आगे बढ़ेगी, अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी, आपकी ज़ुबान भी आगे बढ़ेगी, और सब कुछ आपके सामने होगा उस तरीके से जैसा होना चाहिए। जी, किसी का कोई सवाल हो? जी जी सर, ये हम मश्क करते हुए जब नुक्ते लगाएं तो हम कोशिश करें कि मुकम्मल ये क्यूब हो, मुकम्मल स्क्वायर हो, मुरब्बा हो, या हम वो जैसे आपने कहा कि ईरानी नस्तालीक में इसको अपर राइट हैंड कॉर्नर को थोड़ा सा गोल करने की कोशिश की जाती है। जी, अब उसी को आप ट्राई करें जो एक कॉर्नर को गोल करते हैं, ठीक है सर? वो जब मैं ट्राई करती हूँ तो नीचे से एक टिप निकल आती है उसकी स्क्वायर की। जरा आप मेरे सामने जरा नुक्ता लगाएं जरा। अच्छा, एक मिनट है सर। ये वाली टिप निकल आती है। ये ऐसे। ये तो बेहतरीन है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आसमा, आप कहाँ हैं? सॉरी, आप किधर हैं? आपका नजर नहीं आ रहा। आ रहा है आसमा का तो नजर, उसको आगे करें। आ रहा है आपको? आ रहा है और आगे करूं? ओके। ये जब मैं वो गोल करने की कोशिश करती हूँ तो ये इस तरीके से हो जाता है, और अगर मैं वैसे ही लगाऊं तो एक मिनट है, अगर गोल करने की ना कोशिश करूं तो फिर। जनाब, आपका बीच वाला नुक्ता जो मतलब इधर से लेफ्ट से जो सेकंड वाला है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं, खूबसूरत है। ओके, एक मिनट है। अब ये फर्क हो गया ना, ये जरा आपने लंबा ज्यादा कर दिया। अच्छा जी अस्मा, आप दोबारा लिखेंगे जरा, ये नेटवर्क का इशू हुआ, लेटेस्ट वाला ये है। हाँ, ये है ना जी, ये अच्छा है। ये देखिए ना, ये टिप निकल आती है। जी सर, क्या ख्याल है आपका? जी अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। जी सर। सर, आपकी वीडियो नहीं कोई भी आ रही है सर की वीडियो किसी को? मुझे नहीं आ रही, ना मुझे आवाज भी नहीं आ रही है। लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रही। कनेक्टिंग टू ऑडियो, मतलब आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। मैं जब आसमा आपके अकाउंट को करती हूँ ना, पिक्चर को बड़ा करती हूँ तो वो बड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, आई डोंट नो, शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम। अभी क्लियर आ रहा है? एक मिनट है। वही छोटी सी विंडो ही नजर आ रही है आपकी। मैं चाह रही हूँ उसको मैं डबल क्लिक करके बड़ा देख सकूं। जी देखिए, इसके लिए नुक्ते में मैं आपको एक चीज अर्ज कर देता हूँ। जी सर।
मुज़ना जी आप उसकी वीडियो को वो जो 3 डॉट्स है उसको क्लिक करके पिन वीडियो करेंगी ना तो वो आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा. थैंक यू सो मच. जी, मैं इसमें आपको एक चीज़ कन्वे कर देता हूँ कि जो नुक्ते के वक्त आपने नुक्ता बेसिकली ये चीज़ एक इक्वल मेजरमेंट होगी, ठीक है. जी सर. अब जब यहाँ से चलेंगे जब इसके दरमियान में पहुंचेंगे तो यहाँ से आपने अपनी कलम को ऊपर वाली टिप से थोड़ा सा राउंड करना है. ये अगर थोड़ा सा ये एज निकल भी आता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ईरानी अपने खत को थोड़ा सा खाम रखते हैं. उनके लिखने में ये खास चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपका जो आपकी एक जी बहुत माजरत है आज आप लोगों से, ये नेटवर्क का शायद आज काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है. भारत ये उम्मीद है कि नुक्ते वाली बात आप तक पहुंच गई होगी, ठीक है. इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है. जैसे ये इसकी एक अब मैं यहाँ से इसको लिखना शुरू करता हूँ और मैं इसको इतना लंबा कर देता हूँ, ठीक है.
یہ تو ویسے ہی اپنی شکل میں سے یہ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو نقطے کی مشق کروائی تھی تاکہ اس طرح کی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, اس پہ یہ چاہے اس شکل میں ہو یا مربع شکل میں ہو, اس کو مربع کر لیتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ کمپلیٹ اسکوائر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. آپ کی جی جی ایسی مجھے خیال آیا, آپ نے لفظ بولا نا خام, تو خام کے تو فارسی میں لنگوسٹکلی مطلب جو چیز پختہ نہ ہو وہ مطلب ہوتا ہے. نہیں ایسا پختہ, دیکھیں خام بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آرگینک, جی جی بالکل, جی بالکل, بغیر بناوٹ کے, جی, اور جی آرگینک ان نیچر, تاکہ وہ چیز برجستہ نظر آئے, لکھی ہوئی نظر آئے, پتہ چلے کہ یہ انسانی ہاتھ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک چلاؤ ہے. ٹھیک ہے, یہ بار بار اس نقطے کی طرف اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ بنیادی خاصہ ہے, ایرانی نستعلیق کی فطرت ہے یہ چیز, اس لیے اس پوائنٹ کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ جب تک ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں گے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کہیں بھی جائیں اور خطاطی پہ کہیں آپ کو تبصرہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ پھر کچھ بہت خدا نخواستہ, امید ہے کہ آپ یقیناً اس چیز کو سیکھیں گے بھی اور اس میں اضافہ بھی کریں گے, کہ آپ کی طرف سے پھر کوئی عامیانہ جملہ یا جو میرے نزدیک, کیونکہ میں تو یہاں پہ ایسے ایسے خوفناک تبصرے سنتا ہوں, اور یقین کریں کہ جو رونگٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اگر 14 کی جگہ پہ کوئی 36 طبق ہوں تو وہ بھی پوری قوت سے روشن ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ایسے حالات ہیں یہاں پہ. بعض کا بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بہت ہی عجیب قسم کے تبصرے آتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز اور اس کا علم کتنا پیچھے رہ گیا ہے, یا شاید ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں, جو بہت اصل بات ہے کہ ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم اس کی اصل کو نہیں دیکھ پا رہے, اور یہ چیز, یہ علم کس چیز کا متقاضی ہے, ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو کس سطح پہ جا کے سیکھیں اور اس کا ادراک کریں, اس کو درک کریں, اس کو حفظ کریں. فطرت کو جاننا ضروری ہے. جب فطرت کو جان لیں گے, کسی چیز کی نیچر سے آگاہ ہو جائیں گے, تو اس کو کرنا آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے گا, بہت آسان تر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کی آشنائی بہت سہولت والی چیز ہوگی. ٹھیک ہے, تو خط نستعلیق کے ساتھ خاص طور پہ اس کی فطرت سے جب تک آپ قریب تر نہیں ہوتے, خصوصاً اس کی فطرت سے جب تک قریب تر نہیں ہوں گے, اس میں زیادہ پہلو یہ ہے. اچھا آپ لوگ, آخری میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے, اچھا اس میں ایک چیز میں سوری بھول چلا تھا, کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس ویکینڈ پہ جانا پڑے, کیونکہ ہمارا ایک حادثہ ہو چکا ہے, تو وہ پھر ایک مرتبہ جانے کا سلسلہ تو نہیں ہوتا. قریبی تعلق ہے, بہت قریبی تعلق ہے, بہت عزیز تر بھائی تھا میرا. ٹھیک ہے, ہمارے درمیان کزنز والی بات نہیں تھی, تو پھر وہ بارہا جانا پڑتا ہے, تو شاید مجھے اس ویکینڈ پہ جانا پڑے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر اپنی جو نیکسٹ منڈے کی اور ویڈنسڈے کی کلاس ہے وہ شاید پہلے کچھ کر لیں. ٹھیک ہے, تو میں آج ہی شام سے پہلے اس چیز کو کنفرم کر کے کہ میں آپ کو کر دوں گا, انشاءاللہ گروپ میں اناؤنس کر دوں گا. تو آئی ہوپ کہ آپ اس سے پہلے جوائن کر سکتے ہیں. جی سر, کوئی پسند جی, وہ اس وجہ سے کہ آپ کے لیکچرز مس نہ ہوں اور اس کے آپ کی روٹین میں فرق نہ پڑے, اس میں گیپ نہ پڑے. جی میں جمعے کو نہیں اویلیبل ہوں گا صاحب, مجھے کچھ مسئلہ ہے میرا بھی صبح میں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جمعے کے دن میں اویلیبل نہیں ہوں.
جی ٹھیک ہے. ابھی یٹ ٹو کنفرم, میں ابھی کچھ دیر تک اس چیز کو کنفرم کر دوں گا کہ آئے وہ پیر اور بدھ کو مجھے وقت مل پائے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے میں صبح نکل جاؤں, کیونکہ جو میرے برادر عزیز وفات پا گئے ہیں ان کی والدہ بھی کافی کرٹیکل ہیں, تو پرسوں سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کو برین ہیمریج ہوا ہے, تو وہ مجھے ان کی عیادت کے لیے بھی جانا ہے. وہ فوتی کے معاملے کے لیے شاید میں کچھ دنوں بعد بھی چلا جاتا ہے, لیکن ان کی عیادت کے لیے مجھے جانا ہے. پھر آج کل کچھ احتیاط کا تقاضا بھی ہے, باہر کچھ معاملات ہمارے یہاں بھی کچھ یہ جو وائرل ہے, اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے, جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں, اپنا اللہ پاک اپنی حفاظت. سر آپ لاہور میں ہیں ابھی فی الحال؟ نو, میں جو پچھلے 2 ماہ سے ہوں. وہ تو آپ نے بتایا تھا اپنے گاؤں میں. جی جی, میں اور آپ نے کہا تھا نا میں واپس آ گیا ہوں. نہیں, میں گیا تھا سرگودا جہاں پہ فوتگی کا مسئلہ ہوا تھا. اچھا تو پھر وہاں سے پھر میں یہاں پہ چٹوال واپس آ گیا. لاہور اس میں ابھی تو کیونکہ میں ذرا احتیاط کے پیش نظر ادھر آ گیا تھا, تو ابھی تو آنے جانے کا سلسلہ نہیں ہے, اس ایسا نہ ارادہ ہے. اللہ پاک اس چیز سے نجات دے جلد از جلد تو انشاءاللہ. تو بہرحال میں کنفرم کر کے تو انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد مطلع کر دوں گا کہ آیا کہ پھر ہمارا کیا برنامہ, کیا پروگرام بنتا ہے. تو پھر مشق ہم اسی کی ابھی یہی کریں گے نا ابھی. جی بالکل, اسی پہ قائم رہیے. ٹھیک ہے, اور اس کو اس گروپ میں ڈالنا ہے جو نیا بنا ہے. جی آج اس گروپ کو بنا دیں گے, اس میں بن چکا ہے, گروپ بن چکا ہے. چلیں فائن, زبردست. جی اسی میں آپ اپنی مشقیں پوسٹ کریں گے. مشق پہ اپنا نام, تاریخ, پیج پہلا صفحہ, صفحہ نمبر 2, صفحہ نمبر 3. کتنی مشقیں کرنی ہیں؟ دیکھیے میری طرف سے تو آپ 1000 صفحہ آج تقریباً لکھ ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ ہم پہ جتنی ہم کر سکیں. جی جتنا آپ کر سکیں, ٹھیک ہے, کم سے کم زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کی سہولت کیا ہے, کم سے کم سر کیا ہے. ایک اور بات پوچھی تھی, اس میں آپ جب ہماری اصلاح جب کریں گے, جس طرح یہ آپ کی مارک کریں گے یہ والا الف بہتر ہے, یہ بالکل رانگ ہے, اس طرح وہ مارک کریں گے نا, تاکہ ہم نیکسٹ پہ اصلاح میں ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں. جی ضرور, بالکل اصلاح کا بالکل طریقہ کار ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو میں آپ کے جو اچھے لکھے ہوئے الف ہیں, جو اچھے لکھے ہوئے حروف ہیں, وہ میں آپ کو مارک کر کے دوں گا, اور جہاں پہ غلطی ہوگی وہ غلطی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, جیسے آج میں نے آپ کو بتایا, آج تھوڑا میں نے کلیکٹیولی بتا دیا آپ کا جو کام میں نے دیکھا. ابتدائی کام تھا, بہت ابتدائی کام تھا. ٹھیک ہے, تو اس کام کو دیکھ کے میں نے پھر جو چیز آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس میں جو میں نے آج آپ کو غلطیوں کا فرق بتایا, ایک تکنیکی غلطی ہوتی ہے, ایک بگنرز کی طرف سے ایک کچھ جو نامعقولیت کا اظہار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نامعقولیت ہم نے بھی دکھائی. ٹھیک ہے, تو یہ ہر کوئی دکھاتا ہے, اس کو ذرا مثبت معنوں میں لیجیے گا لفظوں کو, اس سے مقصد آپ کی کسی قسم کی اہانت یا تحقیر مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں لفظوں کو بہت توڑ کے بولنے والا انسان ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا مثبت معنوں میں لیجیے گا. یہ وہی نامعقولیت ہے جو بچے دکھاتے ہیں, جو بچپن میں دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کو جا کے چھیڑنے کی ایک جستجو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگ میں ہاتھ ڈالنے کی جستجو ہوتی ہے, لیکن ایک دیکھنے والی آنکھ, سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ اللہ کی ہے, اس کے بنائی ہوئی مقدس ہستیوں کی ہے. لیکن ہم بطور ماں باپ, ایک آنکھ ہوتی ہے جو ان کی ہم وقت نگرانی میں مصروف ہوتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ نہیں چلنا ہے تو ایسے ہے, آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا, فلاں چیز کو چھیڑنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. انگلی تھام کے انسان چلنا سیکھتا ہے, لیکن پھر ساری زندگی اس انگلی کا محتاج نہیں رہتا, اس وقت تک جب تک کہ اس کے پاؤں پختہ ہو جائیں. ٹھیک ہے,
تو ہمارا سفر استاد کا شاگرد کا تعلق بھی یہی ہے، آپ کا ہمارا سفر بھی ایسے ہی چلے گا. پھر میری امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے جو ہیں وہ، میری امید سب کے لیے ہی ہے، کیونکہ میرا یقین کامل آپ پہ ہے، آپ کی صلاحیتوں پہ ہے. آپ کو خود بھی ہونا چاہیے مجھ سے کہیں بڑھ کے. اگر مجھے ایک غیر ذات کے طور پہ اعتماد ہے تو آپ کو تو اپنی ذات پہ کامل اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اعتماد انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے، تو وہ مولا علی کا قول دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو درک کر لیتا ہے، اپنے اندر کے جہان کبیر کو پہچان لیتا ہے. یہ بھی فرمایا ہے کہ باہر کا جہان جو ہے وہ تو جہان صغیر ہے، اندر کا جہان جہان کبیر ہے. تو جہان صغیر کی جستجو نہ کریں، جہان کبیر کو سمجھیں کہ اس کی تلاش کریں، اس کے لیے سرگردہ ہوں. انشاءاللہ بہت سے جب اس میں تیار ہو جائیں گے تو کبھی ہم یاد آئیں، کبھی میں یاد آؤں تو دعا خیر کر دیجیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا یہ سفر آسان سے آسان تر کرے. سر ایک سوال تھا. جی جی ضرور ضرور. سر جو آپ نے حسین کاظمی صاحب کی مشق دیکھنے سے پہلے جو پوائنٹ ریز کیے تھے 2-3 وہ بتا دیجیے، ریپیٹ کر دیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تھی مجھے، تو اب میں لیپ ٹاپ آن کیا تو اب آ رہی ہے مجھے ویڈیو. جی آپ مجھے تھوڑا سا اس میں کریں گے کہ کیا پوائنٹس میں نے شیئر کیے تھے. سے جو مطلب بالکل آپ کے جو پیج ہے نا آپ کے سامنے، اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ جو آپ نے الف لکھے ہوئے ہیں، اس وقت جو آپ بتا رہے تھے وہ میں نہیں دیکھ سکا تھا. اچھا آپ اپنی مشق مجھے ایک مرتبہ اگر دکھا دیں تو. سر میں آپ کو سینڈ کی تھی، میں ایک منٹ ویٹ کریں پھر میں لے کر آتا ہوں. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں آپ کی مشق دیکھ لیتا ہوں، تو میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں اس کی جو اصلاح ہے وہ میں آپ تک کنوے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ پوائنٹس اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری. میں نے بھی آپ کو جی 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 بتائیے. میں نے بھی آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا ہے اپنا مشق، کیونکہ شروع میں میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو. جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں آپ کی مشقوں میں سے آپ کو اصلاح دوں گا، آپ کی جو صحیح چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کروں گا، جو غلط چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کروں گا. آپ آئندہ مشق میں اس صحیح کو مزید بہتر اور جو غلطی ہے اس کو دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کو ایک منیمم جو لمیٹیشن ہے وہ ضرور آپ پہ لگا دیتا ہوں کہ آپ نے کم از کم جو ہے وہ 3 صفحے کرنے ہیں، آپ نے کم از کم. ٹھیک ہے. ایک دن کے جی 3 صفحے ون سائیڈڈ یا دونوں سائڈ پہ؟ جی ون سائیڈڈ، ایک پیپر کا آپ ایک سائڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے جو سیشنز کے درمیان میں ایک انٹرول آتا ہے 4 یا 5 دن کا، یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ پر ڈے بھی 3 صفحے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کریں تو بہت خوشی والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جی A4 تو بہت چھوٹا سائز A4 ہو جاتا ہے، بہت چھوٹا سائز. A3 سائز ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. یا جو آپ کے پاس جو پیپر کہیں سے بھی ارینجمنٹ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا جو بھی آئیڈیلی آپ کے پاس سر جو آرٹ پیپر ہمیں ملا ہے بازار سے تو A4 سائز ہے. A4 سائز ہے. ٹھیک ہے. چلیں پھر اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ اس کو A4 سائز میں یہ ہے کہ پھر مشق بہت کم ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. پھر آپ کی بچت ہو جائے گی. میں آپ کی بچت نہیں کرنا چاہ رہا. سر ہم پیجز زیادہ کر لیتے ہیں پھر. جی 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 بالکل بالکل بالکل. اچھا اس میں ایک اور چیز جو میں نے 2-3 مشقوں میں دیکھی ہے، ایک تو آپ کیا کریں گے کہ 2 نقطوں کے مستر کی جتنی گنجائش میں نے بتائی ہے آپ وہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے کسی کا کام دیکھا ہے جس میں ارینجمنٹ جو ہے وہ ایسے ہے کہ یہ جو لائن لگائی گئی ہے اس کے نیچے 2 نقطوں کا مستر نہیں لگایا گیا. یہیں سے اسٹریٹ اوے
दोबारा मश्क शुरू कर दी गई है। ठीक है, ये काम नहीं चलेगा। नीचे 2 नुक्ते का मिस्तर होगा, फिर 5 नुक्ते की गुंजाइश छोड़ के फिर आप अलिफ लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप अभी लाहौरी नस्तालीग या कोई और स्क्रिप्ट स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, नो गो एरिया है, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल पर्पसफुली आपको मैं कह रहा हूँ, डिलिबरेटली कह रहा हूँ। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट खसूसन लाहौरी नस्तालीग आप स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, परियन नस्तालीग के बहुत बड़े बड़े मखतूतात आप स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ बताई है इसका ख्याल रखेंगे, और अभी मुरक्कबात में से आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं क्या आपका दिल चाह रहा है कि मैं अपना नाम लिखूं कि मैं मियाँ मोहम्मद असलम चौधरी साहब, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आप मियाँ की मीम लिखना सीखें, जो सबसे अहम और मुहिम है। ठीक है, उसके बाद ये सीखेंगे, फिर अलिफ, फिर नून, फिर कुल मिला के मियाँ लिखेंगे। फिर वो जो मियाँ लिखा जाएगा वो बेहतरीन होगा, फिर वो आप खुद भी इंशाल्लाह अशश करेंगे कि क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो याकूत मुस्तसमी अगर 1400 साल पहले पैदा हुआ था, तो उसके बाद बहुत से पैदा हुए, आइंदा आने वाले वक्त में कोई शुबा नहीं है कि दोबारा पैदा ना हो, तो वो कोई भी हो सकता है, आप में से भी हो सकता है। ठीक है, तो खुद पे भी एतबार रखें। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा हौसला दें ताकि ये 2 तरफा गाड़ी आगे चलती रहे। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह अगर किसी का और मज़ीद कोई सवाल हो, क्योंकि इसके बाद अभी मेरी दूसरी क्लास भी जो पहले से सीनियर क्लास है, उनका टाइम शुरू हो चुका है, 5:30 बजे, 5:30 पे था। ठीक है जी सर, इजाजत। ठीक है सर, अल्लाह। जी काजमी साहब, जी फराज जी मैंने आपको वो मश्क सेंड कर दिए वो नए ग्रुप में भी, तो वो आप करनी देख लें और बताओ। जी ठीक। जी काजमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, बस खुदा हाफिज। जी ठीक, जी ठीक। अच्छा, अपना जाते जाते अपना एक फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि मैं आपकी कुछ खिदमत करने के काबिल भी हो पा रहा हूँ कि नहीं, कैसा चल रहा है सिलसिला, ये कैसा है। ठीक है, तो वो चूँकि मुझे थोड़ा अपना भी एक कैथारसिस करना होता है, अपना भी एक एवेल्यूएशन करनी होती है। ठीक है, तो उसमें ज़रूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सी दुआएं। इंशाल्लाह।